اسد قیصر صاحب، یہ جو کل آپ کا جو جلسہ تھا اسلام آباد میں، اس میں جو علی مین گنڈا پور صاحب کی جو تقریر ہے اس پہ بہت طوفان برپا ہے۔ بظاہر بیرسٹر گور خان صاحب نے جو صحافیوں کے بارے میں انہوں نے جو بات کی اس پہ انہوں نے معذرت تو کر لی، معافی بھی مانگ لی، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس تقریر سے تحریک انصاف کو فائدے کی بجائے نقصان ہو گیا؟ دیکھیے، ایک تو صحافیہ کے حوالے سے جو بات ہے اس پہ تو بالکل ہم پوری جو صحافتی کمیونٹی ہے اس سب سے معذرت کرتے ہیں، اور انسان ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک لیول پہ بہت زیادہ انسان کو فرسٹریٹ کر دیتے ہیں تو اس کا انسان کے اندر جو برداشت ہوتی ہے وہ کسی حد تک ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 2 دن پہلے یعنی میں آ رہا تھا موٹر وے پہ اور مجھے فون آیا کہ جی وہ تو جہاں کنٹینرز ہم نے رکھے تھے وہ سارا تو پولیس لے کے جا رہی ہے۔ تو میں نزدیک تھا تو میں ادھر سنجانی پہ جلسہ گاہ میں، جلسہ گاہ وہ جو پرانا پہلے والا جا ادھر آئے تو ادھر جو ہے نا مطلب پولیس والے کافی کڑے تھے۔ وہ جو گاڑیاں بیچارے جو ڈرائیور تھے اس کو تانے میں لے کے جا رہے۔ ہم نے کہا بھائی جنرل بتاؤ کیا ہوا، این او سی بھی دیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ یعنی ایک ایس ایچ او جتنی بدتمیزی کر سکتے وہ کر رہا تھا۔ ان کو نہ یہ احساس تھا کہ کوئی سینئر ہے، کوئی وہ ہے۔ میں نے کہا دیکھیں، ایک کلچر بھی ہوتا ہے، ایک سینئر جونیئر کا ایک رسپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ پھر قانون این او سی آپ نے دیا ہے، کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے، اور یہ ٹرک اگر آپ لے کے جائیں گے تو پھر ہم جلسہ کیسے کریں گے؟ وہ تو ہم اگر آپ نے جگہ شفٹ کی ہے تو ہم جگہ مختصر یہ کہ پھر وہ مرعوب بھی گاڑی میں بیٹھ گیا، علی مین کا بھائی بھی بیٹھ گیا۔ یعنی ایک غیر ضروری طور پر تنگ کرنا، پھر جتنا پھر جو پورے پنڈی ڈویژن اسلام آباد کے لوگوں کو محاصرے میں رکھا، مطلب جو کر سکتے تھے وہ کر گئے، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ کس نے نہیں کیا؟ بہرحال جو علی مین صاحب نے بات کی تھی ہم نے معذرت کی ہے، ہم نے اس سے بات بھی کی ہے، تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم نے پورے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب کی جو تقریر ہے اس پہ تحریک انصاف کے اندر کافی پریشانی بھی ہے اور تھوڑا شکوہ شکایت بھی ہے ان سے۔ نہیں، شکوہ شکایت میں صحیح بات کروں، میں نے سنی نہیں ہے۔ میں کیونکہ کل جو گیا ادھر موقع نہیں تھا، پھر تھکاوٹ تھی تو بس ٹیبلٹ وغیرہ لا کے سو گیا۔ پھر جو نا علاقے میں صوبی میں تھا، غم خوشی میں شامل ہوا، سیدھا ادھر اجلاس میں آیا تو میں نہیں تھا۔ تو لیکن آپ بھی معذرت کر رہے ہیں، گور صاحب نے بھی معذرت کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریر میں کوئی پرابلم تو تھا نہیں۔ جو صحافیوں کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اچھا، اور جو انہوں نے ایک خاتون چیف منسٹر کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک تھی؟ نہیں، میں ویڈیو میں نے نہیں سنا۔ اچھا چلیں، میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا ہے کہ وہ عمران خان کو 2 ہفتے میں ریلیز کرائیں گے، تو یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ جی ذرا سنا لیں جی اسد قیصر صاحب کو علی مین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا ہے۔ 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو بھی خود رہا کریں گے۔ میں آپ کو لیڈ کروں گا، پہلی گولی میں کھاؤں گا، آگے میں ہوں گا۔ اگر اب ہم پیچھے ہٹے تو نہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا، نہ دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا۔ عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا، پھر میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے گھسیٹوں گا ان سب کو۔ تو 2 ہفتے میں اگر عمران خان صاحب ریلیز نہ ہوئے تو تحریک انصاف کیسے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ریلیز کروائے گی، یہ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک تو جلسوں کی تقریر ہوتی ہے، اور ایک مطلب پریکٹیکل تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو اس لیول پہ نہیں لے جا سکتے، لیکن جس حد تک ہمارے ورکر فرسٹریٹڈ ہے، جو لیڈرشپ فرسٹریٹڈ ہے، کہ مطلب جتنی خان صاحب کے خلاف جو ہے نا 200 سے زیادہ کیسز کروانا، اس کو بغیر مطلب صرف سیاسی انتقام کی بنیاد پہ اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن تو ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بات کلیئر کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ ہماری ساری جدوجہد ہوگی وہ پیسفل ہوگی، وہ قانون اور آئین کے اندر ہوگی، اور ہم کسی طور پر اپنے قانونی اور آئینی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نہ ان کی دمسیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ان کی جو جس طرح کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ یہ جو کرنا چاہے کرے۔ نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے کہ سیاسی جلسے میں جو تقریر ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن جب ایک چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں اگر عمران خان ریلیز نہ ہوا تو 2 ہفتے میں اس کو خود چھڑاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے نا اڈیالہ جیل پہ حملہ کروں گا اور چھڑا لوں گا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اتنے فرسٹریٹڈ ہے
کہ سارے ملک میں عوام روڈوں پہ ہوں گے، حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ عمران خان کو چھوڑے گا۔ اچھا، تو یہ جی 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 عوامی دباؤ سے ریلیز عوامی کریں گے۔ دباؤ سے انشاءاللہ۔ جیل پہ حملہ نہیں کریں گے؟ نہیں، کسی بھی صورت دیکھیں جیل، یہ کوئی ہم کوئی پاگل ہے کوئی، میں نے اس لیے کہا کہ ایک وہ تقریر تو اس کا ایک الگ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اس کانٹیسٹ میں ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ نے بھی اعلان کیا ہے اور ہم اس اعلان کو بھی لیکن سپورٹ انہوں نے خدا کی قسم کھائی ہے۔ خدا کی قسم یہ کہ لوگوں کے اندر جو جو اس وقت فرسٹریشن ہے، یعنی کل بھی جو ہمارے تھے، میں چونکہ پیدل تھا، سارے ورکر ہمارے ساتھ تھے، کوئی جو کہہ رہا تھا، اچھا آپ پیدل آ رہے تھے اتنی دور؟ پیدل آ رہے تھے نا، بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی، تو مجھے کہتے ہیں کہ جی اڈیالے چلتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ بس ہم کسی بھی صورت میں وہ نہیں کریں گے، تو وہ تو ٹھیک اس کے جذبات تھی، ہم نے کہا نہیں، جب ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے، کریں گے۔ لیکن یہ جو فرسٹریشن ہے، دیکھیں یہ حامد میر صاحب، آپ ایک سینئر صحافی ہے، آپ کو ہم آج سے کوئی 25-30 سال سے جب آپ مختلف اخبارات میں لکھتے تھے، اور آپ کی اس قسم کی ایکسپیرینس بہت ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور پہلی دفعہ میں عمران خان صاحب کے ہمراہ آپ کو ملا تھا جی جی نوشہرہ پریس کلب میں، وہ اس وقت مجھے یاد ہے بالکل، ادھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تو دیکھیں اس وقت جو فرسٹریشن ہے نا، وہ پہلے تو خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں تھی، لیکن اس وقت پنجاب میں جو فرسٹریشن میں دیکھ رہا ہوں نا، یہ ایکسٹریملی بہت خطرناک ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ جو صورتحال چلی، یعنی ہم جیسے ماڈریٹ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے، سلیقے سے، طریقے سے چلائیں، ہمارے لیے بھی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ورکر ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو بھائی، تم تو کمپرومائز ہو، تم تو بزدل ہو، تم تو یہ ہو وہ ہو، کیونکہ یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو وہ لوگ ہیں جو سوچ سمجھ سے فیصلے کرتے ہیں، اگر وہ کوئی پریکٹیکل ڈیوٹی نہ کرے تو اور لوگ آ جائیں گے۔ یعنی بیسیکلی یہ سسٹم کے خلاف بغاوت ہے، اس کو ابھی چینلائز کرنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے بلوچستان کے معاملے کو کیسے صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کیسے آپ نے جذبات سے نہیں، ڈنڈے سے نہیں کہ میں اب ڈنڈا نکالوں گا، ڈنڈے سے نہیں، آپ سلوشن نکالیں، ڈسکشن کریں اس کے اوپر۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ الائنس کی طرف سے اس کے اوپر آل پارٹی کانفرنس بھی بلا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا، آپ ہمارے خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جرگہ ہو رہا ہے، اس میں جی ہمارے جو گانے اور جو نغمے اس کے آ رہے ہیں، وہ بڑی وہ انتھوزیاسٹک ہے، کیونکہ اس کے اندر جو جذبات ہے اس کے، اور اس طرح پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی۔ تو ہمیں بینگ اے سینئر پالیٹیشین اپنی سیاسی جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، یا جو سیاسی مقاصد ہیں، یا سیاسی عزائم ہیں، اس سے بالاتر ہو کہ پاکستان کا سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب آپ پاکستان کا سوچیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ تو بار بار میں گنڈا پور صاحب کی تقریر کی طرف جا رہا ہوں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مینار پاکستان میں وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ زبردستی جلسہ کریں گے۔ تو کیا تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرے گی؟ بالکل کرے گی۔ دیکھیں کس قانون کے تحت ہمارا جلسہ نہیں دیا جا رہا، یعنی آپ دوسرے جلسے کر رہے ہیں۔ مینار پاکستان میں کل بھی ایک جلسہ ہوا، اچھا ہوا، بہت اچھا جلسہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہے، طریقے سے آپ کیوں نہیں کر رہی؟ کیا ہم کوئی قانون اور آئین کے اندر رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے؟ ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی کیٹیگریکلی کہا ہے۔ ابھی بھی میرے سلمان اکرم راجہ صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے، جو نئے سیکرٹری جنرل بنے ہیں، تو وہ جا رہے ہیں، وہ کل کورٹ پہ بھی پیش ہو رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کورٹ سے جو ہے نا وہ لے لے، جو بھی ہمارے لیگل آپشنز ہے وہ پورا ایگزاسٹ کریں گے۔ اگر نہیں ملتا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ کسی اجازت کا ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اچھا، اور یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ وکیل ہیں، ان سے تو میں بطور وکیل علیحدہ سے گفتگو کروں گا، لیکن بینگ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی نئی قانون سازی ہونے والی ہے اور اس سے آپ کو کافی نقصان ہوگا؟ ہاں، قانون سازی، دیکھو ہمیں ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، مختلف قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے ایم این ایس کو جو ہے نا کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، ٹیلی فونز آ رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہے، لالچ دی جا رہی ہے، مختلف آپ سے۔ مجھے بتاؤ، یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں؟ اگر اس قسم کی لیجسلیشن چاہیے کہ آپ کے پاس نمبر بھی نہیں ہے، اور آپ زبردستی بندوق کے زور پر، ڈنڈے کے زور سے جو ہے نا کسی کو، اور ہم نے آج اپنے ایم این ایس کو بھی کہہ دیا کہ اس میں کوئی معافی نہیں ہوگی، نہ سینیٹرز کی اور نہ جو کسی کی معافی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی غلطی بھی کہ بھائی دیکھو امتحانات ہے، مجھے امید ہے، اپنے ایم این ایس پہ بھی مجھے یقین ہے، مجھے اپنے سینیٹرز بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کی دھمکیوں اور ان کی اس میں نہیں آئے گی، کوئی اس پہ نہیں آئے گا۔ یہ کوشش کر رہے ہیں، اگر کسی نے غلطی کی تو شاید عوام میں جو ہے نا اس کو بڑا ریئیکشن پڑے گا۔